دعائیں آپ کے شامل حال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید در مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابھی ہماری محفل میں جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے نائب امیر محترم المقام حضرت علامہ محمد کامران قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہوئے، اور عنقریب انشاءاللہ قائدین جماعت اہل سنت بالخصوص امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، جگر گوشہ و جانشین مرد مومن مرد حق حضرت علامہ صاحبزادہ سید شاہ عبداللہ قادری دامت برکاتہ العالیہ ہماری اس محفل میں جلوہ افروز ہوا چاہتے ہیں۔ میں تمام معزز علماء کرام اور ثناخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر یہاں اپنی تشریف آوری کو ممکن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اور عوام اہل سنت میں سے جو احباب عقیدت محبت اور خلوص کے ساتھ یہاں تشریف لائے، تمامی اہل محفل کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے فیضیاب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ میں انتہائی احترام کے ساتھ، اگرچہ ہمارے چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی علامہ خلیل الرحمن صاحب قبلہ مدرس آدمی ہیں، صبح پڑھانا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جو عالم دین ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے، جو شیخ الحدیث ہوتا ہے، یہ حضرات عمومی طور پر فجر کے بعد سوتے نہیں ہیں، ظاہر درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو حضرت کی تو خواہش تھی کہ بھی مجھ سے تقریر کروا کے مجھے اجازت دے دیں، لیکن کیونکہ حضرت میرے اے ٹی آئی کے پرانے ساتھی ہیں اور بہت دنوں کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں، تو تھوڑا سا زور زبر تو چل جاتا ہے حضرت پر، تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایسا نہیں کریں، پہلے علامہ کامران صاحب قبلہ سے ہم عرض کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ گفتگو فرمائیے گا، شاید اس درمیان میں شاہ صاحب بھی تشریف لے آئیں تو ملاقات ہو جائے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو میں انتہائی احترام کے ساتھ التماس گزار ہوں، میرے انتہائی محبی اور مکرمی جماعت اہل سنت کے کراچی کے نائب امیر اور میرے رفیق سفر حج ممتاز اور معروف عالم دین خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد کامران قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے التماس گزار ہوں کہ تشریف لائے اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد و 11ویں شریف سے اپنے قیمتی اور ذوی خیالات کا اظہار فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، انشاءاللہ فیض رضا، انشاءاللہ فیض رضا حضرت علامہ مولانا محمد کامران قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ لائق ست تکریم معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین محفل،
اور میر محفل حضرت مولانا سید عبد الوہاب اکرم قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ یہ محفل 11ویں شریف ہر سال منعقد ہوتی ہے اور جید علماء کرام اس محفل سے خطاب فرماتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی غالباً شامی بزرگ تشریف لائے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اس پاک محفل میں آنے کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو سورت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ جس قدر آپ اخلاص سے یہاں تشریف لائے، اتنی سردی میں بھی آپ آئے، تو میں نے سوچا کہ سورہ اخلاص پر ہی کچھ گفتگو کی جائے۔ سورہ اخلاص جو ہے حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے والدین انتقال کر گئے۔ ہم سب اپنا ایک وظیفہ بنائیں کہ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے والدین کو ضرور ایصال ثواب کریں۔ بہت سارے لوگ بالکل بھلا دیتے ہیں، بلکہ اب تو وہ جناب برسی وغیرہ کا سلسلہ بھی لوگ کم ہی کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو یاد کریں۔ یہ تو محفل 11ویں شریف اور میلاد شریف کی برکت سے عزیزان گرامی ہمیں اور آپ سب کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ اخلاص یہ مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ میں قبلہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جماعت اہل سنت کے دفتر جا رہا تھا، تو میں نے قبلہ شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، یعنی جیسے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض یا سنت، تو پہلی رکعت میں اس نے اگر سورہ ناس تلاوت کر دی تو اب دوسری رکعت میں کیا پڑھے گا؟ وہ کیا الف لام میم سے پڑھے؟ تو شاہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا، نہیں مولانا، وہ وہی سورت پڑھے گا دوسری رکعت میں بھی۔ اور پھر مسکرا کے فرمایا، مولانا یہ مسئلہ آج آپ دیکھ کے آئے ہیں اور آج آپ رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہنے پڑھنا نہیں چاہیے، یعنی پیچھے سے اور جو صورتیں ہیں وہاں سے تلاوت کرے، سورہ فیل تلاوت کرے، سورہ قریش تلاوت کرے، سورہ کافرون تلاوت کرے، ہاں دوسری رکعت میں پھر وہ سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ ناس پڑھ لے، سورہ فلق پڑھ لے۔ تو گویا کہ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب دوسری رکعت میں بھی وہ سورہ ناس تلاوت کرے، اس سے اوپر نہیں جائے اور شروع کی طرف بھی نہیں جائے، سورہ ناس ہی پھر تلاوت کرے گا۔ اسی طریقے سے امام مسجد کو بھی چاہیے کہ وہ پہلی رکعت میں سورہ ناس نہ تلاوت کرے، اگر کرے گا تو دوسری رکعت میں بھی اسے سورہ ناس تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس تلاوت نہ کرے۔ تو لہٰذا غور فرمائیں، لیکن نفل کا مسئلہ دوسرا ہے۔ نفل میں اگر پہلی رکعت میں
آپ نے سورہ اخلاص تلاوت کر لی تو دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص تلاوت کر سکتے ہیں، بلکہ بعض بزرگ تو 12 رکعت تہجد ادا کرتے ہیں اور 12 رکعت میں ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے تو 8 رکعت تہجد ثابت ہے۔ یہ مسئلہ بھی میں نے قبلہ شاہ صاحب سے پوچھا کہ احادیث کریمہ میں تو 8 رکعت تک ثابت ہے تہجد کی، یہ جو مشائخ 12 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ 2-4 گھنٹے کتابیں پڑھیں گے تو جب بھی نہیں ملے گا مسئلہ۔ یہ شاہ صاحب کی برکت آپ کو بتا رہا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے فوراً برجستہ ارشاد فرمایا، ہاں کچھ مشائخ کے معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیے جائیں تو اس کی برکت حاصل ہوتی ہے، تو لہذا کم از کم 2 رکعت 4 رکعت پڑھے تہجد، 8 رکعت پڑھے 12 رکعت تک پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جیسا آدمی تو 2 رکعت پہ اکتفا کرتا ہے کہ بھئی 2 ہی رکعت پڑھ لو۔ کوئی بھی وظیفہ آپ مقرر کریں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ وظیفہ مختصر رکھیں، تاکہ 2 4 5 دن پڑھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ بھاری لگنے لگ جائے، لیکن مختصر وظیفہ رکھیں گے تو انشاءاللہ روزانہ پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ جیسے تہجد، آپ تہجد پڑھیں تو یہ نہیں کریں کہ بالکل مشائخ والا طریقہ کہ 12 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب کسی دن آپ کو تھکاوٹ ہے، کسی دن دیر سے اٹھے، کسی دن جناب کچھ اور موڈ ہے، تو 2 رکعت پر اکتفا ضرور کریں۔ 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، لیکن ایک بات اور عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک حضور علیہ السلام کے صحابی وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کرتے تھے، ہر رکعت میں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں تلاوت کرتے ہو اور قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا حضور مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ محبت قبول فرمائی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اونچا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہوتا ہے یہ، آج آپ اپنے اوپر غور کریں تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سورہ یاسین شریف کثرت سے پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ سورہ مزمل کثرت سے پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگ عزیزان گرامی سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھتے ہوں گے، اور کچھ لوگ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو ہم سب یہ غور کریں اس بات پر کہ کسی نہ کسی صورت کا ورد کرنا چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں۔ سورہ اخلاص کی بات چل رہی تھی، بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالی حضرت علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب کو صحتیابی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اسلاف کی نشانی ہے، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ نہیں سنا؟ ابھی تو سب نہیں سن لیا ہوگا نا بھائی، اب تو سبھی کہہ سکتے ہم نے سنا ہے، ابھی تو سب نہیں سن لیا۔ تو کھڈا مارکیٹ، ایک مرتبہ قبلہ شاہ صاحب سے کوئی صاحب کہنے لگے حضرت وہ کھڈا مارکیٹ مسجد میں بڑا گڑبڑ معاملہ ہو رہا ہے، تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی وہ تو ہمارے راستے میں کھڈا مارکیٹ پڑتا ہے۔ کہنے لگا نہیں حضرت وہ ہمارے علاقے میں۔ شاہ صاحب فرمایا اچھا آپ کی طرف بھی کوئی کھڈا مارکیٹ ہے، یعنی 2 ہے کھڈا مارکیٹ۔ تو غور کیجئے کہ کوئی شخص کوئی اعلان کرے کہ بھئی دنیا میں یہ ایک ہے، پاکستان میں ایک ہے، کراچی میں ایک ہے، دوسرا شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہنے کا نہیں ایک نہیں ہے 2 ہیں، 2 نہیں 4 ہیں، 4 نہیں 8 ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے اللہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی دوسرا اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہے۔ یہ کم وقت
نصرانی، یہودی یہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا اور انہوں نے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ تیسرے کا تیسرا ہے، تین کا تیسرا ہے، یعنی وہ حضرت بی بی مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، ان تینوں میں کہتا ہے کہ اللہ جو ہے ان تینوں کا تیسرا ہے، اور یہ تینوں الہ ہیں، معاذ اللہ لیاذ باللہ۔ یہ قدیم عیسائی کہتے تھے، اور جدید عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت جبریل امین کو بھی معاذ اللہ لیاذ باللہ وہ خدا مانتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قرآن مجید میں فرمایا وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کسی معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اب یہ عیسائی، یہ نصرانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں شرک کر کے کافر رہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یہ ہر دور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور کریم علیہ السلام سے افضل، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور جو دن گزرا اس میں جاہلوں نے ایک دوسرے کو خود مبارکبادیں دی، ایک دوسرے کو خوب مبارکباد کہا۔ علماء کے قریب جو رہا اس کا ایمان سلامت رہا، جو علماء سے دور ہوا اس کا ایمان سلامتی میں نہیں رہا۔ تو آج اس محفل میں ایک پیغام یہ بھی لے کے جائیں، کچھ بھی ہو جائے علماء حق کے ساتھ رہیں، ان کی تحریر پڑھیں، ان کی تقریر سنیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ علماء حق کے ساتھ رہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے گفتگو کے 15 منٹ ملے ہیں، جس میں سے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ عوام الناس اپنی زندگی پر غور کرے اور اس بات پر غور کرے کہ اس نے دین کا کام کیا کیا، تو انشاءاللہ ہر شخص کو دین کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، دین کا کام کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں غور کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنا یہ تو تمام چیز فرائض میں ہے، یہ تمام روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ کوئی آدمی کسی کو جا کر بتائے کہ بھائی آج میں نے 5 نمازیں پڑھی، تو سامنے والا شخص بھی کہے گا بھائی یہ تو فرض ہے۔ یہ کہو نا کہ ہاں 5 آدمیوں کے میں نے عقیدے کو مضبوط کیا، 5 آدمیوں کو میں نے عقیدتاً مضبوط بنایا، پھر تو مزہ آئے گا۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ علماء کے رابطے میں آئیں گے، علماء کی محافلوں میں آئیں گے، علماء کی تقریر سنیں گے۔ جب آپ کوئی بھی معاملہ دیکھتے ہیں اس وقت آپ متحرک ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر اغیار یہ کر رہے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے۔ اب ہر طرح سے لوگ عزیزان گرامی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ واٹس ایپ پر کسی کے پاس آئے وہ اسی طریقے سے جواب دیا، کسی اور انداز میں اس کے پاس کوئی بات آئے وہ اسی انداز میں۔ تو لہٰذا غور کریں کہ یہ عیسائی پادری کیا کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام سے افضل عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی تاریخ، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعات آپ نے پڑھے، غوث اعظم کے دور میں بھی یہ بات ہوئی کہ عیسائی پادریوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام سے افضل عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پوچھا گیا کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے کہاں زندہ کیا؟ آپ سب وہ کرامت جانتے ہیں
کہ ہمارے اور آپ کے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر دکھایا، مردے کو زندہ کر دکھایا یا نہیں؟ یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ زندگی میں سنا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غوث اعظم جیلانی اگر مردے پر نگاہ ڈال دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر زندہ پر غوث پاک کی نگاہ پڑ جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم جیلانی ان کی نگاہ امام احمد رضا پر ہوتی ہے تو امام احمد رضا پوری دنیا میں عشق مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی کی نگاہ جس پر بھی ہوئی عزیزان گرامی پھر اس نے ادھم مچا دیا، پھر اس نے عزیزان گرامی دین کا کام کیا، کچھ ہو یا نہ ہو غوث پاک کی نگاہ کرم ہو جائے، آدمی صرف گرین چادر ہی ڈال کے گھومنے لگ جائے، کوئی کہے گا کمبخت یہ وہابی ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار، کچھ کہے گا اس کو کوئی وہابی؟ کہے گا رے بھائی یہ گرین چادر والا آ رہا ہے پکا سنی لگ رہا ہے یہ تو غوث پاک کی محبت میں ڈالتے ہیں نا یہ گرین چادر، اور جب سے لوگ بغداد شریف جانے لگے خوب وہاں سے گرین چادریں لانے لگے۔ تو غور فرمائے عزیزان گرامی، یہ جو چادر ڈالی بھی ہے میں نے، اس کی بھی آپ زیارت کر لیں، یہ قبلہ شاہ تراب الحق قادری صاحب اکثر ڈالتے تھے۔ ایک دن میں ایک نئی چادر لے کر گیا سرکار قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں، اور چادر یہ میں نے اتاری، وہ نئی والی چادر شاہ صاحب کو پہنائی اور لپیٹ کے میں نے رکھی۔ شاہ صاحب کہنے لگے مولانا یہ طریقہ تم نے صحیح نکالا؟ میں نے کہا حضرت یہ آپ نے ہی طریقہ بتایا ہے۔ تو اس وقت بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ عیسائی پادری ہر جگہ پر معاذ اللہ علیہ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے افضل بتاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سارے رسولوں سے اعلی حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پاس مسلمان آئے، کہنے لگے یہ عیسائی پادری کہتے ہیں کہ مرکز ہدایت تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرکز ہدایت تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر حضور ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ عیسائی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لاؤ سامنے آ گئے۔ کہنے لگے کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیں، پہلے ایک حکایت سنیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیں تو آپ بتائیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیں کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، اب اس جنگل میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں، اتفاق سے ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ سو رہا تھا، ایک شخص اس کے برابر میں بیٹھا جاگ رہا تھا۔ تو یہ بتائیے کہ وہ راستہ کس سے معلوم کرے گا؟ سونے والے سے معلوم کرے گا یا جاگنے والے سے معلوم کرے گا؟ ہر شخص یہی بولے گا بھائی جاگنے والے سے معلوم کرے گا، لیکن حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ بمطابق حدیث اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بولی، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تم نے مجھے یہ حکایت سنائی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سونے والا شخص وہ ہمارے حضور کو بتا رہا ہے، جاگنے والا عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے، اور وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم بتاؤ جاگنے والے سے راستہ معلوم کرے گا یا سونے والے سے راستہ معلوم کرے گا؟ وہ سمجھا کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ کہیں گے جاگنے والے سے، تو کہے گا اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے نبی تو انتقال فرما گئے، وہ تو قبر میں سو رہے، اور تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ،
آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، تو اب بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا چاہیے یا جناب حضور کا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ حضور سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے یا عیسیٰ علیہ السلام سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا تم نے جب حکایت سنائی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ کہنے لگا آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوا؟ فرمایا یہ بتاؤ یہ جاگنے والا آدمی کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پر؟ کہنے لگے مجھے کیا پتا؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا نا، ہمیں پتا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں۔ سارا مجمع حیران۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا یہ جاگنے والا آدمی بھی راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے اسی سونے والے سے، لہذا یہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جائے، جب یہ سونے والا اٹھے گا تو دونوں کو راستہ بتا دے گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ قَدَمْ، وہ کنواری پاک مریم، اے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، اور بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ، وما علینا الا البلاغ۔